السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک صاحب کا کال آیا اور انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا۔ وہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ آپ کو، ہر مسلمان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، میاں بیوی رات کو ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مسئلہ تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی راتوں میں، اور رات کس کو کہتے ہیں؟ افطار جیسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں تب سے لے کر سحری کا ٹائم ختم ہونے تک میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کا ملنا اب ناجائز اور حرام۔ ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ناجائز اور حرام ہے، اور روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کے افطار کا ٹائم شروع ہونے تک یہ روزے کا ٹائم کہلاتا ہے۔ تو روزے کے ٹائم میں منع ہے، لیکن رات میں جائز ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں اور سحری کے ٹائم میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جیسے ہی سحری کرتے ہیں تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب ناپاکی کی حالت میں ہم نے صبح کی تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ غلطی سے، کیونکہ ان کو صحیح مسئلہ نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر صبح ہو جائے، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ضروری مسئلہ آپ لوگ سمجھیں۔ یہ دوسرا ضروری مسئلہ ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا نا رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا۔ دوسرا ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی صبح کرتا ہے تب بھی اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا۔ مان لیجئے آپ ناپاک ہو گئے تھے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، اب آپ کی جب آنکھ کھلی تو صبح سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، صبح ہو چکی تھی، فجر کا ٹائم ہو گیا تھا یا فجر کا ٹائم نکل چکا تھا، 9 بجے آنکھ کھلے، 10 بجے کھلے، جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جب آپ ناپاک جس وقت ہو اسی وقت غسل کر لیں، لیکن بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سو گیا، اب آنکھ کھلی 8 بجے، آنکھ کھلی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، تب بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے، ناپاکی کی حالت میں صبح ہو جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا ضروری مسئلہ۔ تیسرا ضروری مسئلہ جو انہوں نے معلوم کیا کہ مفتی صاحب، کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ساتھ لیٹ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور چوتھا ضروری مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو گلے بھی لگا سکتے ہیں، حگ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن بوس و کنار ہونا یہ مکروہ ہے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بوس و کنار ہوتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اور اگر بوس و کنار ہوتے وقت کسی کا بھی لعاب اگر دوسرے کے منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں بوس و کنار ہونا میاں بیوی کا بالکل بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح سے لپٹنا، چپٹنا، پستان منہ میں لینا، یہ وہ عمل ہے جو روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ روزے کے یہ ضروری مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ چل گئے ہوں گے، اور اب آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے ان مسائل کو لے کے، شرم کی وجہ سے پوچھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے سلیقے کے ساتھ ہر بات پوچھی جا سکتی ہے اور ہر بات بتائی جا سکتی ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ اچھا، ایک ضروری بات اور میرے ابھی ذہن میں آئی کہ روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ہم بستر ہو جاتے ہیں تو پھر روزہ تو ٹوٹے گا ہی، روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا اگر جان بوجھ کر کسی نے اس طرح سے کوئی عمل کیا۔ ہاں، اگر روزے کی حالت میں کوئی بھولے سے ہم بستری کر لے بیوی کے ساتھ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزے کی قضا صرف واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میاں بیوی کا آپس میں اس طرح سے ملنا جلنا، بوس و کنار ہونا ہے نا، مس کرنا، ٹچ کرنا، جس سے شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ ہو،
تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں مکروہ ہیں، اسی لیے روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے بچیے، تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی شہوت کے غلبے میں آ کے کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے روزہ تو جائے اور کفارہ بھی واجب ہو جائے۔ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔